الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض سے جب واپسی کا سفر کیا تو کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ معراج اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں اور بلندیوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شانیں عطا فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عرش پر بلایا گیا تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ حالانکہ اگر قرآن پاک دیکھا جائے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دیں، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ آپ مقدس وادی طویٰ میں آ گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش تک کا سفر اپنے جوتے سمیت ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی واپسی کا ذکر کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ واپس پلٹا۔ علماء کہتے ہیں اس میں ستارہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی محبتیں، عزتیں اور اس کی دیکھی ہوئی رحمتیں، برکتیں، یہ سب کچھ کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آنا آسان نہیں تھا، اور منزلیں وہاں تک طے کر لیں جہاں تک آج تک کوئی نبی طے نہ کر سکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ اللہ کا دیدار اتنا پرکیف ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ہزاروں سال اللہ کو دیکھتے رہیں گے اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جنہوں نے واپسی آنے کا اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں نے واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اے میرے نبی، میرے دیدار سے بہت لوگوں کا دل نہیں بھرے گا، اور آپ نے کیوں کہا کہ میں نے واپس جانا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، یا اللہ ابھی میرا ابو بکر ہی ہے، جاؤں گا اور اس کو صدیق بنانا ہے، عمر کو عمر فاروق بنانا ہے، حضرت عثمان کو ذی النورین کا لقب عطا کرنا ہے، اور بہت سارے ذمہ داریاں ہیں جو ساری نبھا کے پھر واپس آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کئی راز و نیاز کی باتیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حکمتوں کے تحت کسی کو یہ باتیں نہیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ مجھ سے مانگ لیں۔ بی بی عائشہ کہنے لگیں کہ اگر اتنی بڑی آفر آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں اپنے ابو حضرت صدیق اکبر سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی اچھی چیز مانگوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو مشورہ دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی ایسی باتیں کیں جو آپ نے آ کر کسی کو نہیں بتائیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے یہ مشورہ ملا ہے کہ معراج کے رازوں میں سے کوئی راز بتا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں اپنی امت کے لیے پریشان تھا اور بار بار امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا آپ کی امت میں سے جو شخص کسی کا دل جوڑے گا اس کی بخشش کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے بتا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو بتائیں آپ مجھے بھی آ کے بتانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری بات بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ بی بی عائشہ کہنے لگیں آپ رونے کیوں لگے؟ یہ تو اتنی آسان چیز ہے، اتنی آسانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بخشی جائے گی، کیونکہ دل جوڑنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ دو لفظ اچھے بول دو، کسی کو تسلی دے دو، کسی کا دکھ سکھ سن لو، کسی کی ہمت بڑھا دو تو اس کا دل جڑ جائے گا، اور اتنی سی بات میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
اے میری بیٹی تصویر کا ایک رخ نہ دیکھو بلکہ دوسرا رخ بھی دیکھو۔ کہنے لگی وہ کیا؟ کہنے لگے دیکھو دل جوڑنے والا سیدھا جنت میں جائے گا، پھر دل توڑنے والا بھی سیدھا دوزخ میں ہی جائے گا۔ کہنے لگے یہ چیز سوچ کر میں رونے لگا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس سے چلے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں ہمیشہ اللہ کا پیغام انبیاء تک لے کے آتا رہا ہوں، آج آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ ان کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ پیغام کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو میں پل صراط کے اوپر اپنے پر بچھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کے پاس کھڑے اللہ تعالیٰ سے جبریل کے حق میں اس بات کی سفارش کی اور کہا کہ جبریل ایسے کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کیا، اور کل انشاءاللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پل صراط سے گزرے گی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام امت محمدیہ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیں گے۔ واپسی پر آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کی امت، اس کی عمریں بھی تھوڑی ہیں، ان میں طاقت بھی تھوڑی ہے، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیں اور جا کے اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کروا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور نمازیں کم کروائیں تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا 45 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میری امت کی عمریں بھی بہت زیادہ تھیں اور ان میں طاقت بھی بہت زیادہ تھی، ان پر صرف 3 نمازیں فرض تھیں، لیکن بنی اسرائیل 3 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی۔ آپ کی امت نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی، آپ کم کروا لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور 5 نمازیں کم کروا لیں، لیکن حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ ابھی بھی 40 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کم کروائیں۔ 9 بار اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ جب 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اب بھی آپ واپس جائیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں بہت بار گیا ہوں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے نہیں واپس جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری دے دینا کہ معراج کا یہ تحفہ نماز کا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، رہ تو 5 گئی ہیں لیکن جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے 50 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کی بھی سیر کی اور جنت کی بھی سیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ تندور کے اندر ننگی عورتیں اور ننگے مرد جل رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کن کو سزا مل رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ زانی مرد اور عورت ہیں جن کو یہ عذاب مل رہا ہے۔ فرمایا دوزخ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کی زبانیں کینچی کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ فسادی عالم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جو مردار کھا رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ عذاب کن کو مل رہا ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والوں کو عذاب مل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو آگ کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 2 محلوں کو دیکھا، ایک کا رنگ سرخ تھا اور ایک کا سبز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ اتنے حسین محل کس کے ہیں؟ فرمایا ان دونوں محلوں کے ساتھ پوری جنت سجی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سبز محل آپ کے نواسے حسن کا ہے اور سرخ محل آپ کے نواسے حسین کا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ آپ کے حسین کو شہید کیا جائے گا اور آپ کے جسم سے بہت زیادہ خون نکلے گا
تیروں اور نیزوں کے ساتھ ان کو شہید کیا جائے گا، اس لیے ان کو ان کے خون کی رنگت کی نسبت سے سرخ محل دیا جائے گا، اور آپ کے نواسے امام حسن کو زہر دیا جائے گا، اور زہر کی وجہ سے ان کا جسم، ان کا چہرہ سبز ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو سبز رنگ کا محل دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معراج کا سفر کمپلیٹ کرتے ہوئے واپس زمین پر آئے، لیکن ادھر لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے عرش تک کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے کچھ یہودیوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، اور اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی اور وہاں پہ آپ نے امامت کروائی۔ کہنے لگا، ہمیں یہ بتائیے مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی چھت کے اوپر شہتیر کتنے ڈالے ہوئے تھے، اس کے روشن دان کتنے ہیں، مسجد میں ستون کتنے بنائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ تھوڑی دیر مسجد اقصیٰ میں گزاری تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز صحیح علماء کو، یہودیوں کو اور ابو جہل کو بتا دی، اور سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ سچ بھی بول رہے ہیں لیکن یقین بھی نہیں آتا۔ ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ رستے میں مکہ کے 3 قافلوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا ایک قافلے کے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور فرمایا میں نے ایک قافلے کے پاس سے گزرتے ہوئے جب سلام کیا تو قافلے میں سے ایک شخص کہنے لگا، آواز تو محمد کی ہے لیکن نظر نہیں آ رہے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ میں نے جبریل سے کہا کہ یہ قافلہ مکہ جا رہا ہے، مجھے اس کے پاس اتار دو، میں نے پانی پینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے پاس اترے اور پانی پیا۔ ابو جہل کہنے لگا، اچھا اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ قافلے مکہ کب تک پہنچیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک قافلہ صبح پہنچ جائے گا، ایک دوپہر کو اور ایک شام کو پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بتایا تھا ویسے ہی اسی ترتیب کے ساتھ وہ قافلے مکہ میں واپس آ گئے۔ معراج اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جس کو عقل قبول نہ کرے۔ جہاں پہ عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں معجزے شروع ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے معراج کے بارے میں کہا، یا اللہ مجھے عقل نہ دے، مجھے عشق دے کہ میں اس معراج کے واقعے کو، اس معجزے کو سمجھ سکوں اور اس پر یقین لے کے آؤں کہ واقعی یہ سچا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔